السلام علیکم۔ صلاۃ تسبیح نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا وقت کب ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ تمام باتیں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو صلاۃ تسبیح نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھو، یہ بہت ہی عظیم نماز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا اور انہیں کہا کہ اے چچا، میں آپ کو ایک تحفہ پیش کرتا ہوں، ایک نماز آپ کو سکھاتا ہوں۔ ایسے نماز ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ اس کو روزانہ پڑھ لیا کرے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو جمعے میں، اگر جمعے میں بھی نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ اس نماز کو آپ پڑھ لیا کرے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ اس نماز کو پڑھ لیا کرے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں اس نماز کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کر لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے، نئے گناہ، پرانے گناہ، کلم کلا گناہ، چھپ کر کیے ہوئے، یہ تمام گناہ معاف کیے جائیں گے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے صغیرہ کبیرہ، نئے پرانے، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس نماز پر بہت کم وقت لگتا ہے اور فضیلت اور اہمیت، جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ نماز سکھایا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا، بس یہ نیت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب تک نیت نہیں ہوگی آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کیسے کریں گے؟ کہ میں 4 رکعات صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ کر اس کے بعد آپ نے ثنا شروع کرنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، آخر تک۔ جب آپ ثنا پڑھے، اس کے بعد آپ نے 15 دفعہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح آپ نے 15 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ، بسم اللہ یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے۔ سورت ملا کر رکوع سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنی ہے۔ رکوع میں آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، چاہے آپ 3 دفعہ پڑھیں یا آپ 5 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے رکوع سے اٹھنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح پڑھ کر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھنا ہے، اور سجدے کے درمیان میں جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے، اس میں بھی آپ نے یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جانا ہے، تسبیح پڑھ کر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ کے یہ 75 دفعہ پورا ہو جائے گا۔ دیکھو، آپ نے ثنا پڑھ دیا
اور ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملایا، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھ لی، 25 دفعہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، رکوع میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لیا، 35 دفعہ ہوا۔ اس کے بعد آپ رکوع سے اٹھے تو سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد آپ نے یہ پڑھ لیا، 45 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا سجدے میں گئے، سجدے میں آپ نے پڑھ لیا تو 55 دفعہ ہوا۔ اس کے بعد 2 سجدے کے درمیان 65 دفعہ ہوا، اور پھر دوسرے سجدے میں یہ 75 دفعہ ہوا۔ تو یہ آپ کے ایک رکعت میں 75 دفعہ یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، اور بسم اللہ سے پہلے آپ نے یہ تسبیح 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر جب رکوع میں جائے پھر 10 مرتبہ، اور رکوع سے اٹھے 10 مرتبہ، اس کے بعد سجدے میں جائے پھر 10 مرتبہ، 2 سجدے کے درمیان 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، پھر دوسری رکعت بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ التحیات کے لیے بیٹھیں گے۔ التحیہ پڑھ کر عبدہ و رسولہ تک چاہے آپ پڑھ لیں، یا اس کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیں، دعا بھی۔ اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے آپ اٹھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا بسم اللہ سے پہلے آپ نے 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ اس کے بعد جو ہے نا سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد رکوع میں آپ جائیں گے، پھر 10 مرتبہ رکوع سے اٹھیں گے، 10 مرتبہ سجدے میں جائیں گے، 10 مرتبہ 2 سجدے کے درمیان 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ۔ اس کے بعد چوتھی رکعت کے لیے آپ اٹھیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ سے پہلے 15 دفعہ، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد جو ہے نا سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ، 2 سجدے کے درمیان 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ یعنی جو ترتیب پہلے رکعت میں جس ترتیب سے آپ نے یہ تسبیح پڑھی ہے، اسی ترتیب سے آپ نے دوسری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی، اور چوتھی رکعت میں بھی۔ پہلی رکعت میں صرف ثنا کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، یعنی 15 دفعہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ۔ دوسری رکعت میں آپ نے شروع میں جب اللہ اکبر کہے تو بسم اللہ سے پہلے آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے تقریباً 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد جو ہے نا آخری قاعدہ بیٹھیں گے، التحیات، اس کے بعد جو ہے نا درود شریف، دعا، اور دھے بائیں آپ سلام پھیریں گے۔ آپ کی یہ صلاۃ تسبیح نماز مکمل ہو جائیں گی۔ اب یاد رکھنا، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ہر رکعت میں الگ الگ صورتیں پڑھے، یا اس کے لیے کیا ترتیب ہے صورتوں کا؟ بہتر یہ ہے کہ آپ مختلف صورتیں پڑھیں۔ مثلا پہلی رکعت میں آپ نے الہاکم التکاثر پڑھ لیا، دوسری رکعت میں آپ نے جو ہے نا قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا، تیسری رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا، چوتھے میں آپ نے قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ ایک صورت پڑھنا چاہتے ہو تو بھی آپ کر سکتے ہو، یعنی اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اب وقت کب ہے، کب یہ نماز آپ پڑھ سکتے ہو؟ یاد رکھنا، 3 اوقات کے علاوہ اب جب چاہے صلاۃ تسبیح نماز آپ پڑھ سکتے ہو۔ سب سے پہلا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی اس اوقات میں نفل نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ زوال کے وقت میں، اور تیسرا وقت عصر کے نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک آپ جو ہے نا یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ آپ کو جب بھی موقع ملے آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہو، اور اس کی فضیلت کو آپ حاصل کر سکتے ہو۔ ممکن ہو تو آپ تہجد کے وقت یہ نماز پڑھ لیا کر لیں، روزانہ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیا کر لیں، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو جمعے میں 1 دفعہ آپ یہ نماز ضرور پڑھ لیا کر لیں، اگر یہ بھی نہ ہو تو مہینے میں 1 دفعہ اس نماز کو پڑھ لیا کر لیں، اگر مہینے میں بھی ممکن نہ ہو تو سال میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیا کر لیں، کیونکہ اس نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ نماز سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ ضرور پوچھ سکتے ہو۔
ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔